ہوگا اور پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ سلامت اور زندہ و ترندہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی اب سنیے وہ بندہ جو اس کے خلاف کہتا ہے اس کو ہم مسلمان کیسے مانیں، اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ کہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اب سنیے مرزا قادیانی جو مرتد ہے وہ کیا کہتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ادھر آپ نے پڑھ لیا کہ رب کے بارے میں بندے کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ نے پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، آپ نے کیا کیا، قرآن پڑھا۔ اب سنیے اس بندے کے بارے میں جو بندہ قرآن سے ہٹ کے نظریہ رکھتا ہے تو مسلمان کیسے ہوگا۔ سنیے مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی اپنی، مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام میں نے بتایا تھا، وہ نام انہوں نے کیا رکھا، انہوں نے بعد میں اس کا نام رکھا روحانی خزائن، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، شیطانی خزائن۔ روحانی تو نہیں ہے نا، جس کے اندر اللہ کی گستاخیاں ہوں وہ روحانی چیز تو نہیں ہو سکتی، وہ تو کیا ہوتی ہے، بولے نا، وہ کیا ہو سکتی ہے، آپ بول ہی نہیں رہے، وہ چیز تو شیطانی ہوتی ہے نا۔ روح تو اس کے اندر راضی نہیں نہ ہوتی جس کے اندر اللہ پاک کی گستاخی، جس کے اندر کیا ہو، اللہ پاک کی روح تو راضی اس کو ہوتی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا آپ کے سامنے، جو قرآن نے نظریہ بیان کیا۔ روح تو بندے کے اندر اس وقت تازہ ہوتی ہے جب قرآن والا نظریہ ہو بندے کا۔ اب سنیے یہ مرزا قادیانی کا کہتا ہے اپنی کتاب میں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے قیوم العالمین، قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے پناہ عطا فرمائے ایسے گندے عقیدوں سے اور ایسی شیطنت سے پناہ عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کبھی ہمیں زندگی کے اندر بیٹھنے کا بھی، کبھی جو ہے ان کے پاس سے گزرنے کا بھی موقع۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وجود اعظم ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہاتھ ہیں اور بے شمار کیا ہے، پیر ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن پڑھا، جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، یا اللہ تو ان ہاتھوں پیروں سے کیا ہے، پاک ہے۔ یہ کہتا ہے صرف یہ نہیں، کہتا ہے اس کا ہر ایک عضو، کہتا ہے اللہ کا ہر ایک عضو اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج۔ کہتا ہے صرف ہاتھ پیر نہیں، کہتا ہے اللہ کے سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ وہ گنے ہی نہیں جا سکتے۔ کہتا ہے اللہ کے پیر بھی بے شمار ہے، اس کے ہاتھ بھی، اس کی آنکھیں بے شمار ہے، اس کے ناک بے شمار ہے، تو کہتا ہے یہ رب کے جسم کے اعضاء بہت زیادہ ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے لا انتہا طول و عرض رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ نہ اس کی لمبائی کا پتہ ہے نہ اس کی چوڑائی کا پتہ ہے۔ کہتا ہے نہ اس کی لمبائی کا پتہ ہے نہ اس کی چوڑائی کا پتہ ہے۔ آگے ایک جانور ہے چھوٹا سا، اس کو کہتے ہیں تیندوا، آپ نے نام سنا ہو، کتاب میں پڑھا ہوگا، جس طرح کیکڑا نہیں ہوتا، کیکڑا سنا ہے نا، اس کے بڑے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، کیکڑا دیکھا ہے نا، اس کی ٹانگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کے پیر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس جانور کی طرح ہے، یہ سو کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تیندوے کی طرح اس کے وجود اعظم کی تاریں جو صفحہ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رکھی ہیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی تاریں ہیں جو پوری روئے زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب یہ سنیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے جسم سے کیا ہے، پاک ہے، اور یہ قادیانیوں کا نظریہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم ہے۔ اب یہ ان کو کس طرح مسلمان مانو، ان کو مرتد نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے، ان کو زندیق نہیں کہو گے تو اور کیا کہو گے، یہ لوگ دار اسلام سے خارج نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ جب اتنے گستاخ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جب یہ کہ ہیں اتنے زیادہ گستاخ خدا ہیں، تو پھر ان کو یہ مسجد کیسے بنا سکتے ہیں، ان کا مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا تو جو ہے مرتد خانہ ہونا چاہیے نا، چونکہ ان کی جو پوجا پاٹ ہے اس کو مسجد تو نہیں رکھیں گے، اس کو تو کیا کہیں گے، مرتد خانہ۔ تو یہ اتنی زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنی گستاخیاں انہوں نے کر رکھی ہیں کہ اللہ پاک خود اپنے بارے میں فرماتا ہے میں جسم کے جتنی جسم کی چیزیں ہیں میں سب سے کیا ہوں، پاک ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جسم ہے۔ یہیں سے ان کے کفر کا آغاز ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی تو بعد میں آئے گی نا، جو ختم نبوت کی گستاخی ہے وہ تو بعد میں آئے گی، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ بہت بڑے گستاخ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے بہت بڑے گستاخ ہے۔ آگے سنیں ایک اور لفظ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کہتا ہے یہ بھی اس کی کتاب کے اندر موجود ہے، کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے، کہتا ہے کوئی عقل مند بندہ اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، کہتا ہے اس زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ جب لوگوں نے کہا نا، جب مرزا قادیانی نے یہ کہا میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے اوپر کیا آتی ہے، تو لوگوں نے کہا وحی تو بند ہو چکی ہے، وحی تو کیا ہو چکی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی وحی کیا ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو اس وقت یہ کہنے لگا، کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ خدا سن تو اب بھی رہا ہے لیکن خدا بولتا نہیں ہے۔ مراد اس کی کیا تھی، کہتا ہے خدا اب بھی بول کے میرے ساتھ کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے۔ تو کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے کہ خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں۔ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوا کہ کیوں نہیں بولتا، یعنی اس سے پوچھا گیا مرزا سے کہ رب کیوں نہیں بولتا، تو آگے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کیا اس کی زبان پر کوئی مرض آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کی زبان پر کوئی مرض ہے، یعنی جس طرح بندے کی زبان کٹ جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کیوں نہیں رب بولتا، مطلب اس کا یہ تھا کہ رب میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، رب میرے اوپر وحی اتارتا ہے، تو کہتا ہے رب ہر صورت میں بولتا ہے۔ کہتا ہے اگر نہیں مانو گے، رب کا بولنا نہیں مانو گے، تو میں پھر یہ سمجھوں گا کہ رب کی زبان پہ کیا آ چکا ہے، مرض آ چکا ہے۔ اب کیا ہے بتائیے، رب کی زبان ہے ہماری طرح کی؟ ابھی آپ نے یہ پڑھا سبحان اللہ، اے اللہ تو اس زبان سے گیا ہے، پاک ہے، تو ان ہونٹوں سے گیا ہے، پاک ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہہ رہا ہے، رب کے بارے میں گستاخی کیا کر رہا ہے، کہتا ہے رب کی زبان پہ مرض آ گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی گستاخی ہے یہ اللہ پاک کی۔ تو اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ جو ہے مرزائیوں کی حمایت کرتا ہے، ان مرتدوں کی حمایت کرتا ہے، میرے ساتھ پرسوں یہ 3-4 دن ہو گئے، اسلام آباد کا ایک شخص ہے، شاید پی اے کے اندر ملازم ہے یا کسی ادارے کے اندر ہے، تو میرے ساتھ بحث کرنے لگا فون کے اوپر، کہنے لگا کہ تم یہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ گرایا نا جو کاغرا کباب کے اندر ان کا مردہ دکھانا، وہ ہم نے گرایا، وہاں گرا دیا اس کو، اس کا مینار شاہ جو کچھ تھا گرا دیا سارا کچھ۔ تو میں نے اس کی تصویر لگائی تو مجھے کہتا ہے کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وہ بھی تو انسان ہے، کہنے لگا یہ بھی تو انسان ہے۔ تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا مردار کی تعریف آتی ہے، کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں تیرے ساتھ کیا بحث کروں، ان کو خدا ہی انسان نہیں مان رہا تو میں انسان کیسے مانوں، ان کو رسول کریم انسان نہیں مان۔ جب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو فوری جو ہے وہ کیا کر دیا جائے گا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بندہ مردار ہو جائے، اگر وہ مہلت مانگتا ہے 3 دن کی مہلت ہو، ورنہ ریاست کیا کرے، اس کو قتل کرے، پر ریاست کیا کرے، اس کو۔ تو جب اللہ پاک اس کو زندہ رہنے کی مہلت نہیں دے رہا تو انسان کیسے مانے گا اس کو؟ اللہ پاک اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ سزا ہے کہ یہ زندہ رہنے کے قابل ہی اب، تو اس کے حقوق کدھر گئے؟ نہ اللہ اس کے حقوق مانگ رہا ہے، نہ اللہ پاک کی ذات اس کی حقوق مان رہی ہے، اور نہ رسول کریم مان رہے۔ جب اس کے حق اللہ اس کے رسول نے ختم کر دیے تو تم کون ہوتے ہیں ان کو حق دینے والے؟ میری بات سمجھائیے اب یہ گستاخیاں سنیں، یہ گستاخیاں سنیں، اور ان گستاخیوں کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنے بڑے خدا کے گستاخ ہیں، اللہ کی ذات کے کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو کتاب کے اندر پڑھنے کے اندر ملیں گی۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ سے صاف ستھرے عقیدے بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول کریم کے بارے میں ہمارے بڑے ستھرے عقیدے ہوں، اور اللہ پاک انہی ستھرے عقیدوں کے ساتھ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا